ایک درویش کے پاس کچھ دنیا دار آ گئے، دو بندے آگے کہنے لگے بابا جی یہ جو آپ درویش لوگ علماء صوفیاء اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا دار بڑے غلط ہیں، کیا ہمارے اندر کیا غلطی ہے؟ آپ ہمیں حکم کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ دنیا دار ٹھیک نہیں ہوتا، مال کا حریص ٹھیک نہیں ہوتا، لالچی ٹھیک نہیں ہوتا، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ درویش بھی تو دنیا داری کرتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں تو دنیا دار، اور تم کرو تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات کو تنقید کی، دو تاجر دنیا دار آئے، تنقید کری، کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کپڑے پہنتے ہیں ہم بھی پہنتے ہیں، تو ہم کریں تو دنیا دار اور آپ کریں تو دین دار۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے چلو تجربہ نہ کرا دے تھوڑا سا؟ نے کہا جناب کرا دو، یہ کچھ زیادہ سیانے بندوں کو جب تک تجربہ نہ ہو تو انہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، گفتگو سے نہیں سمجھتے، تجربات سے سمجھتے، اور میں تجربہ کرا دے کہ حضور کرا دے۔ تو حضرت صاحب نے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے، یہاں سے لکڑی کے ساتھ نہیں، بازو ٹوٹ جائے تو باندھا کرتے ہیں، تو یہ جوڑ باندھ دیا۔ آپ کو پتا ہے کھانا کھانے کے لیے یہ جوڑ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں نہ باندھ دی پھٹیاں ان کو، دونوں دنیا داروں کو، تو فرمایا جی روٹی کھائے، آپ کا امتحان ہونے لگا ہے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یوں کر کے سالن کے ساتھ لگاتے اور یوں اوپر کر کے نہ منہ میں پھینکتے روٹی، روٹی تو کھا لی پر کپڑے سارے بھر گئے، منہ نہیں بھر گیا۔ حضرت فرمانے لگے جاؤ اندر سے دو درویشوں کو بھی بلاؤ۔ ان دو درویشوں کو بھی بلایا جو تربیت لینے آتے تھے، سالک تھے، حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے، ان کو بلایا، ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی اسی طرح پھٹیاں باندھ دی۔ آپ میری طرف توجہ رکھے، ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نہ اسی طرح پھٹیاں باندھ دی، اور فرمایا بھئی یہ سالن ہے شوربے والا، روٹی کھا لو۔ انہوں نے کہا حضور کھا لیتے ہیں۔ فرمایا بندے ہاتھوں سے کھانی ہے۔ کہا حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دو بندے جب سامنے بٹھائے نا، وہ درویش تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دی۔ انہوں نے نا ایک دوسرے کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے شروع کر دیے، اس کا بھی پیٹ بھر گیا اور اس کا بھی پیٹ بھر گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے یہ درویش اور دنیا دار کے کھانے کا طریقہ ہے، پیٹ ہمارا بھی بھر گیا ہے پر کپڑے بھی بچ گئے ہیں، پیٹ تمہارا بھی بھرا ہے پر کپڑے بچے، کپڑے بچے، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور طلب کرنے والا کتا ہے، اتنے سخت لفظ بیان کیے۔ روٹی تو کھائی لی ہے ان دونوں نے بھی، لیکن تھوڑا سا نا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا ہے، کوئی حرج نہیں، دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اللہ فضل فرمائے گا۔ ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے رہے تو روٹی بھی کھا لی اور کپڑے بھی، روٹی تم نے بھی کھائی ہے پر تمہارے کپڑے بچے۔ آج بڑی دنیا روٹی کھاتی ہے پر کپڑے بچتے، کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی حرام کا، کبھی نجائز کا، کبھی چوری کا، کبھی ڈکیتی کا۔ روٹی کھاؤ پر دھبے تو نہ لگاؤ۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے۔ جب آپ دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا پروگرام بناتے ہیں تو پیٹ تو اللہ بھاری دیتا ہے، پر پھر اللہ آپ کے کپڑوں کو بڑی سفیدی عطا کر روشنی ملتی ہے۔ مزاج نہیں رہ گیا دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے۔ اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے، تمام شہر جلے، ادھر والے بھی مر جائیں ادھر والے بھی، اور سویرے سارے شہر پہ میرا ہی قبضہ ہو جائے۔ مولانا محمد بخش مسلم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے نا لاہور کے ایک حلقے سے کاغذات جمع کرائے تو کانگریس والوں نے اقبال کے، کوئی بھی برادری چھوٹی نہیں ہوتی پر ہندو اپنی برادری میں جس کو چوڑا کہتے تھے نا، اس کو اقبال کے مقابلے میں الیکشن پہ کھڑا کر۔ اقبال نے آج کاغذ جمع کرائے تو اگلے دن وہ بندہ جمع کرا کے آئے تو تیسرے دن علامہ اقبال کاغذ واپس لے آئے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے یار دشمن بھی تو کوئی پائے کا ہونا چاہیے نا، اب مطلب کس سے مقابلہ کروں، اس بندے کے ساتھ الیکشن لڑوں؟ میرا کوئی معیار تو نہیں نا کہ میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں۔ لوگوں نے بڑا مجبور کیا کہ اقبال وہ ہندو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کانگریس شور کر رہی ہے کہ اقبال ڈر گیا۔ کہنے لگا جی میں بالکل ڈر گیا ہوں، مطلب بندہ بھی تو کوئی کام کا ہونا چاہیے نا، دشمن بھی تو کوئی چج کا ہونا کہ بندہ اس کا مقابلہ کرے۔ یہ ہمارے کئی سنگی لے آتے کہتے ہیں یہ کلپ سنیں جی فلانا بندہ اعتراض کر رہا ہے فلاں دین کی بات پر، تو میں نے کہا ہر ایک کا ہم جواب دیں گے، ہر ایک کا کوئی بندہ معیاری ہونا، کوئی ٹھوس بات کرے، کوئی دلیل ہو، اس کا جواب دیں گے۔ اس کا جواب دے کے تو اسے اہم کرنے والی بات ہے۔
یہ تو اہم ہو جائے گا اگر اس کا جواب دیا، تو ہم اسے اہم نہیں کرنا چاہتے. معیاری ہونا چاہیے انسان کو. اتنی کمزور. وہ محمود غزنوی کے زمانے میں نا ایک چھوٹے سے آدمی نے اٹھ کے، جس کے ایک چھوٹی سی ریاست کا وہ سربراہ تھا، تو اس نے اٹھ کے کہا کہ میں نے محمود غزنوی سے لڑائی کرنی ہے. تو محمود کا نا ایک وزیر پیغام لے کے آیا کہ وہ فلانے چھوٹی سی ریاست ہے ہندوؤں کی، وہ کہتے ہیں محمود غزنوی سے جنگ کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی آپ حضرت؟ تو وہ آپ تیاری کر لیں. تو محمود کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ تجھے باندھ کے نا اندر تو کوڑے ماروں. اب میں اس پاگل سے جنگ کروں گا؟ محمود کا مقابلہ کرنا ہے تو ہندو کو تگڑا بندہ لے کے آئے، کوئی معیاری آدمی لائے، معیاری، اس کا کوئی معیار ہو، کوئی سٹیٹس ہو. یعنی اتنی چھوٹی بات کرنا کہ میں تو دوستی کر لیتا ہوں، گدھے سے بھی مجھے کام پڑ جائے. گدھے نے گدھے رہنا ہے، گدھے سے جس کو کام پڑے اب اس کو کیا کہا جائے. اتنا مطلب کچا. اور یہ بڑے بڑے سیانے تاجروں میں جملہ بولا جاتا ہے اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کام نکالو اپنا. بھائی ہم نہیں اپنا کام نکالیں گے، معیار قائم رکھیں. معیار اصل ہے. آپ کبھی بھی اونچے معیار کی بات کریں، چھوٹی بات کبھی بھی نہ کریں. قربانی جو ہوتی ہے نا، اثار، یہ آدمی کا قد بڑا کرتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا رونے کا پروگرام بن جاتا ہے نا، ساری زندگی وہ روتا ہی رہتا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. تو فرمایا جس کا ارادہ بن جائے نا، یا اللہ مجھے دے، میں تیری مخلوق میں بانٹوں گا، تو اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہے. تھوڑا معیار تو بلند کرے نا سوچ کا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے کہا کہ ہماری سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کے مالک و مختار کے گھر میں بھی مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. حضور کے صحابہ تو ایک اشارے پر سارا مال لے کے پہنچ جاتے تھے اور مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا. جناب عائشہ فرمانے لگی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آتا کچھ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو آتا تھا نا شام سے پہلے پہلے میرے نبی کریم بانٹ دیا کرتے. ہمارے اثار کرنے کی وجہ سے غربت تھی، اثار کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے، دوسروں کا بھلا سوچنے کی وجہ، دوسروں کا معیار. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں نا بہت بڑا نام ہے حضرت امیر خسرو کا. سنا آپ نے ماشاءاللہ؟ چلو اللہ کرے، دعا دیتا ہوں اللہ کرے آپ درویشوں کے نام یاد رکھنے شروع کریں. آمین تو کہہ دیں. آپ کہتے ہیں سنا ہی نہیں، ہاں ہی نہیں کرتے، اللہ جانتا ہے. نام سنا ہے نا حضرت امیر خسرو کا؟ اتنا بڑا شخص ہے، اتنا بڑا شخص. یہ واحد وہ مرید ہے اپنے مرشد کا. حالانکہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ تو خواجہ نصیر الدین چراغ تھے، لیکن خواجہ نظام الدین فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے رب اجازت دے تو میں اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی دفن کر لوں، قبر بھی اکٹھی ہو. ایسا معیار تھا. بس ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. ہوتے اب کیا کیا جائے، کچھ لوگوں کی ادائیں ہوتی ہیں، وہ بڑا کچھ نچھاور کرتے ہیں. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا قرب تھا حضرت کا، بڑا قرب تھا. بادشاہ کے وزیر تھے پر ڈیوٹی پوری کرتے تھے. تو جب لوگ آ کے کہتے نا کہ کوئی کام ہے حضرت صاحب سے تو آپ ذرا سفارش کر دیں، تو فرماتے میری اتنی اوقات ہے کہ میری اوقات ہی نہیں میں اور ان کے سامنے بات کروں. جاؤ وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بیٹھے ان سے کہو وہ بات کرے، وہ فلاں بزرگ بیٹھے. ساری زندگی اپنی نفی کرتے رہے. کسی جگہ بھی یہ معیار نہیں بنایا کہ میں بھی ہوں، میرا بھی کوئی ذکر ہے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور میرا مطلب ہے کہ انسان بات کر ہی لیتا ہے نا، نبی کریم بھی تو اللہ سے بات کریں گے نا اپنی امت کے لیے، تو جائز سفارش کو منع تھوڑی ہے، تو بات کر لینی چاہیے. اگر کوئی جائز ہو تو کیوں نہیں کرتے آپ؟ حضرت امیر خسرو فرمانے لگے کہ بات کرنا نا یہ خود پسندی ہے، یہ معیار ہے کہ میرا کوئی سٹیٹس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سٹیٹس بھی دوسروں کا بناؤں، اپنا نہ بناؤں. میرا دل کرتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی آگے لگ جائے، میرا دل کرتا ہے کہ وہ فلانا درویش آگے، میرا دل کرتا ہے. جب یہ بات خواجہ نظام الدین صاحب تک پہنچی تو فرمایا اب تمہیں سمجھ آئی ہے، جو دوسروں کا معیار بناتے رہتے ہیں ان کا معیار خود بخود بن جایا کرتا ہے. جو دوسروں کا قد اونچا کرتے رہتے ہیں ان کا قد اللہ خود بخود اونچا کرتا ہے. میرے بھائی تھوڑا سا نا اٹھ کے سوچے، ذات سے اٹھ کے سوچے. سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال. کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی. بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب. قربان جاؤں. کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا. کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا. حضور بیٹھ گئے. کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھ, پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی, بڑی تکلیف, بڑی مایوسی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے, حضور غلطیاں ہی غلطیاں, یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے, پاپ ہی پاپ ہے, کالے سیاہ دفتر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی. حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے, اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے, حضور بوڑھا ہو گیا ہوں. 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں, بوڑھا ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا. حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں, آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں, محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں. بیکار وجود ہے, بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے, بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے, اماں کو پردہ دے دے. بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا. آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں, کسی کام کا نہیں, نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد, قبول کر لے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے, یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی. حضور کھل کے روئے, کھل کے. اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں, دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں, رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں. اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے. اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں, وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں. میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں, لا لمبی نمازیں پڑھیں, آپ صدق دل سے آ جائیں. اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا. آنا تو شرط ہے کہ نہیں, آئیں تو صحیح, نہ پہنچے تو صحیح, آ جائیں. اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی, جہاد کی, تبلیغ, آئے تو صحیح نا. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. تو آ تو صحیح, تو آتا ہی نہیں, تو آ ہی نہیں رہا, تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو سویا ہوا ہے, تو دکانداری کر رہا ہے, تو پیسے گن رہا, تو آیا ہی نہیں, آ تو صحیح. بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے, پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے, زیادہ راضی ہوتا ہے. تو آ تو صحیح, پہنچ تو صحیح. بلکہ صوفیات تو اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے, بھول کے. ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے, صنم پتھر کو کہتے ہیں, بت کو کہتے ہیں, بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم, اے پتھر اے بت, ساری رات پکارتا رہا. رات گہری ہو گئی, نیند کا غلبہ, تھک گیا, سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد, یا صنم کی جگہ نکل گیا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا, جو مانگتا اسے دے دے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے, بھول کے لے رہا ہے. رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے, میرا لے رہا ہے نا,
یا اللہ وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے, ساری رات کا پکار رہا ہے, اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے. اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے, نام تو لیا ہے نا. او بھائی تو بہانا تو بنانا, آ تو صحیح نا, تو یہاں آ جا, پہنچ جا, آ جا, بس بیٹھ جا, اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہو نا. تجھے فرصت ہی نہیں. تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے, لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی. اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو, اسے آنے نہ دینا, اس کو چل پیسے دوڑ جا. لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں, دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا. تو آزمائش ہے, یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے, یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے. میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا, آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں, پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے, پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے. اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. حضور فرماتے ہیں 1 حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے. کتنا؟ 1 حصہ. فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے, یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے, یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے, یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, فرمایا یہ اس 1 رحمت کا نتیجہ ہے, 1 رحمت کا نتیجہ. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے, قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا. ابھی تو 1 نازل کی ہے. ابھی اللہ نے, ایک بزرگ تھے ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے, تفسیر کے استاد تھے. میں نے ان سے ایک دن کہا, میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں نا میں اڑ جاتا ہوں, میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا, تو کہیں کہیں نا ذہن الجھ جاتا ہے, تو کبھی الجھ جاتا ہوں. ایک سوال کئی دنوں کا ہے, اصول تفسیر کا مسئلہ ہے. تو ذرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی, صرف سینوں سے ملتی ہیں. کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں, یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے. میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب. کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی. مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ. میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں. اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا. جناب یوسف علیہ السلام نے, چونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا, تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ. باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا, اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے. فرمایا جو بندہ آئے نا اس سے 2 سوال پوچھنا. جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے, جو آئے 2 سوال پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے, اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا. ایک پوچھنا, سمجھ آ رہی ہے بات کی, اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے, چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے, کہ نگد پیسے لایا ہے, یہ پوچھ لینا. جو آئے 2 باتیں پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا. ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں, لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا. جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں, پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا, بھائی بھائیاں دے بیری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں, جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا, بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے. اتنی بات پوچھنا, باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا, بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں, میرے نبی کو مانتے ہیں. قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا, باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا.
فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا، بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں، باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں قیامت۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔